اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ موضوع تصوف و سلوک کا جتنا ضروری، لازمی اور ایک طرح کا آب حیات ہے جس کے بغیر بات نہیں بنتی، اس کے بارے کچھ لکھنا یا کچھ کہنا اتنا ہی مشکل بھی ہے، اور بے شمار کتابیں اس پہ ملتی ہیں، لیکن ان میں کم از کم 99% صرف قصے کہانیاں. خود لکھنے والے کو بھی پتہ نہیں میں کیا لکھ رہا ہوں، اور لوگ بھی اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ عجیب و غریب واقعات لکھے جائیں. کچھ ہوتے بھی ہیں عجیب و غریب واقعات، اور پھر انہیں بڑھا چڑھا کر کچھ اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا مشکل کام ہے کہ محض ایک ہستی کے کہنے پر وہ ایسے معبود، ایسے خالق، ایسے قادر کو مان لے جس کی اس کے پاس کوئی مثال نہیں، جسے وہ دیکھ نہیں سکتا، جس کی بات نہیں سن سکتا، جس کی کوئی تصویر نہیں، اس کے پاس کوئی مثال نہیں، کسی طرح سے اس کی ذات، اس کی صفات کو وہ بیان نہیں کر سکتا. تو اس کے مقابلے میں جو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں، ایک شخص حکمران نظر آتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، طاقت ہے. ایک دولت مند نظر آتا ہے، اس کے پاس ہر ایک کو نظر آتا ہے اس کے پاس دولت ہے. اسی طرح کچھ لوگ فنکار ہوتے ہیں مذہب کے معاملے میں، وہ اپنی پارسائی کا بڑا، ان کی پارسائی کا بڑا پرچار ہوتا ہے، اور لوگ پھر یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اب یہ اتنا پارسا ہے کہ جو یہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اکثر انسان اندیکھے خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اکثریت جو ہے وہ جو چیزیں اس کے علم، عقل اور اس کی نگاہ کی قید میں آتی ہیں ان پہ زیادہ بھروسہ کرتا ہے. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ کسی کے پاس کتنی بڑی دولت ہو، وہ کو بانٹتا پھرتا ہے، ساری عمر اس کی خدمت کرتے رہو، تو آپ کو اس میں سے حصہ تو نہیں دیتا. جس کے پاس اختیار ہے اس کے پاس فریاد کرتے رہو، اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. بہت کم ہے کہ کسی کی بات کی طرف ایسے لوگ توجہ دیں. اسی طرح جو ایک لبادہ بناوٹی اوڑھ لیتے ہیں اور خدائی صفات میں شریک ہو جاتے ہیں، تو ان لوگ ان کی اول فول باتوں کو بھی میں نے پہناتے رہتے. یہاں ہمارے قریب ہی ایک شخص پاگل ہوتا تھا. ہم نے تو جب دیکھا تب سے وہ پاگل تھا، اسے ہوش نہیں تھا، کھانے پینے کا، پیشاب پاخانے کا بھی پتہ نہیں تھا، لباس کا بھی پتہ نہیں تھا. لوگ بیٹھے ہوتے تھے اس کے گردا گرد اور وہ بیٹھا پیشاب کر دیتا تھا.
ننگ دڑنگ بیٹھا ہوتا تھا، سردیاں آ جاتی تھی تو کوئی کمبل دے دیتا، سردی لگتی تو کمبل لپیٹے رکھتا تھا، گرمی میں ویسے ہی بیٹھا ہوتا تھا۔ مرد عورتیں وہاں ایک مجمع ہوتا تھا۔ وہ پاگل آدمی تھا، وہ پتہ نہیں کیا بکتا رہتا تھا، کہاں سے کوئی سمجھ، اس کی باتوں میں کوئی ربط نہیں ہوتا تھا۔ میں 2-3 دفعہ یہ تماشا دیکھنے وہاں گیا، وہ پتہ نہیں کہاں کی آنکھ رہا ہوتا تھا، اتنا بڑا سانپ ہے وہاں، اتنے گھوڑے دوڑ رہے ہیں وہاں، لڑائی ہو رہی ہے، اس طرح کی اول پھول بکتا رہتا تھا۔ اب جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ انہی باتوں سے اپنے لیے مطلب اخذ کرتے رہتے تھے، یہ تو مجھے کہا، یہ تو مجھے۔ انسانی مزاج بھی عجیب ہے کہ جس بندے کو اپنے آپ کو سنبھالنے کی ہوش نہیں ہے، اسے تمہاری فکر کب سے لگ گئی۔ بندہ تھوڑا سا اگر سوچے سمجھے تو ایک بندے کو اپنے بدن کا ہوش نہیں ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے کا ہوش نہیں ہے، ستر عورت کی فکر نہیں ہے، جانوروں کی طرح کوئی چیز دو کھا بھی لیتا ہے، بیٹھا بیٹھا پیشاب پاخانہ کر دیتا ہے، اسے تمیز ہی نہیں ہے، تو وہ آپ کی فکر کیوں کرنے لگا؟ آپ کے لیے اسے کیا چنتا پڑ گئی کہ وہ آپ کے مسائل بیان کر رہا ہے؟ اسی طرح بعض لوگوں کو طب نہیں آتی، طبیب بن جاتے ہیں، تو نبض پہ ہاتھ رکھیں تو کوئی 10-20 بیماریاں گن دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان میں سے بندے کو ہوتی ہے، وہاں وہ بول پڑتا ہے جی یہ مجھے یہ بھی تکلیف ہے، بس وہ ان کی حکمت چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح کچھ نجومی بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک سرے سے گننے لگتے ہیں، دوسرے سرے تک گن جاتے ہیں۔ اب میرے خیال میں کئی سالوں سے یہ ایک معاملہ چل رہا ہے جو کوئی اقتدار میں آتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، تو اس کا ذائچہ پھر وہ جو ویکلی ایڈیشن آتے ہیں نا اخباروں میں، ان میں پھر کئی نجومیوں کا اس خانے میں وہ تھا، اس خانے میں یہ تھا، اس خانے میں فلاں ستارہ اور سیارہ تھا، فلاں یہ تھا، اس لیے یہ وزیر اعظم بن گیا۔ بھی کنجرو، تمہیں اس سے پہلے تو پتہ نہیں چلتا کہ بن جائے گا، جب بن جاتا ہے تو پھر ستارے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ یعنی کسی نے آج تک یہ تو کوئی ستارہ نہیں ڈھونڈا کہ فلانے کے وزیر اعظم بننے کی توقع ہے، نہیں، جب بن چکتا ہے تو پھر وہ سارے سیارے ستارے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، پہلے یہ ہندوستان میں تھا کہ سرکاری نجومی ہر وزیر کے پاس، وزیر اعظم کے پاس، صدر کے پاس، ہندوؤں میں تو سارا ہے یہ سلسلہ توہم پرستی کا۔ اب پاکستان میں بھی ہمارے جتنے ارباب اقتدار و اختیار ہیں، ان اکثر کے ذاتی نجومی ہیں، اور پر کانٹیننٹل میں اور 5 سٹار ہوٹلوں میں ان کے کمرے مختص ہیں، تو وہ خرچہ سارا وہ یہ ارباب اختیار دیتے ہیں اور وہ وہاں رہتے ہیں ڈٹ کے، اور یہ اللہ کے رسول کی بات سننے کی بجائے ان سے جا کر راتوں کو مشورے لیتے ہیں، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے۔ تو یہ انسانی مزاج ہے، انسانی کمزوریاں ہیں، ویکنیسز۔ اب وہ ایک ایسے اللہ کو جس سے وہ بات بھی نہیں کر سکتا، جس کی بات سن بھی نہیں سکتا، جسے دیکھ بھی نہیں سکتا، جس کی کوئی میں سے کیسے مانے؟ اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اعتبار آ جائے۔ نبی ماننا، کلمہ پڑھنا اور بات ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اعتبار کرنا یہ دوسری بات۔ ہم لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود اپنے تجربے سے تو سیکھ لیتے ہیں، حضور کے ارشادات سے نہیں سیکھتے۔ جب کوئی کام کرتے ہیں نقصان ہوتا ہے تو اس سے تو ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اس سے نہیں سیکھتے۔ ہم اس سے سیکھتے تو سارا ملک سود کیوں کھاتا؟ بڑے بڑے پارساں، بڑے بڑے نیک، ہمارے ایک حاجی صاحب ہوتے تھے، وہ تہجد کے لیے مسجد جاتے تھے اور اشراق پڑھ کے آتے تھے،
اور زور کے لیے جاتے تو عموماً عصر پڑھتے، مغرب پڑھتے، عشاء پڑھ کے آتے تھے، تلاوت کرتے رہتے تھے، یہ ذکر کرتے رہتے۔ گزارا اس بات پہ تھا کہ پیسے فکس جمع ہیں، ماہوار سود اس پہ آتا ہے، اس پہ کھا رہے ہیں۔ تو ایک دن کسی نے کہا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اور کھانا پینا اوڑھنا بچھانا سود ہے، تو بڑے ناراض ہوئے کہ ملک میں نظام ایسا ہے تو میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، میں کہاں سے کھاؤں؟ ملک میں نظام ایسا ہے تو یہ جواز تو نہیں بن جاتا سود کے حلال ہونے کا، اور جو لوگ سود نہیں کھاتے وہ بھی تو زندہ ہیں، اللہ انہیں بھی روزی دے رہا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا بینک میں حساب ہے ہی نہیں، جن کے پاس بینک میں رکھنے کو کچھ ہے ہی نہیں، وہ بھی تو کھا رہے ہیں۔ بات اعتبار کی ہوتی ہے، اعتماد، اور یہی ایمان ہے۔ یہ جو اعتبار ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اصل میں دراصل ایمان یہی ہے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں۔ اعتبار کرنے کے لیے جاننا شرط ہے، آپ بندے کو جانتے ہوں گے، اس کی خوبیوں سے واقف ہوں گے تو اعتبار کریں گے، جانتے ہی نہیں تو اس پہ اعتبار کیسے کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت حق کے لیے معرفت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد ہے۔ جاننے کے لیے آپ کی سوانح مبارک کو پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پڑھیے، بچپن سے لے کر وصال تک کی حیات طیبہ کو پڑھیے، زندگی مبارک کو پڑھیے، آپ سے ذاتی شناسائی پیدا کیجیے، آپ ذاتی طور پر جانتے ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہستی تھی، کیسی ہستی تھی جس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا، کہاں پیدا ہوئے، کن لوگوں میں پلے بڑھے، وہ لوگ کیا تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، معاشرہ کیسا تھا، اس میں ایک اکیلی ہستی کیسے تھی، پھر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کیوں فرمایا، پھر کیسے وہی نازل ہوئی، اور ماحول کیسا تھا، کتنا مشکل کام تھا اعلان نبوت اور توحید باری کا اعلان، پھر اس میں کتنی قربانیاں، کتنی مشکلات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ان خادموں نے جنہیں مکی زندگی میں آپ کی رفاقت نصیب ہوئی، ایمان نصیب ہوا، کتنے ابتلا، کتنی آزمائشیں، کتنی مصیبتیں سہی۔ اگر ہم یہ باتیں جانیں گے نہیں تو جو اعتبار آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہونا چاہیے وہ ہمیں نہیں نصیب ہو۔ دوسرا دو ہی طریقے، دوسرا طریقہ ہے کہ وہ برکات دل میں آئیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹی۔ اب وہ برکات کیفی ہیں، کیفیات ہیں، بندے کی مختلف عمومی دنیاوی کیفیات بھی ہوتی ہیں، خوشی ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے، غصہ ہے، غم ہے۔ اب آپ غم و غصے کے لیے کتنی لکھ لکھ کر کتابیں بھر دیں، لیکن جسے غم آئے گا، صدمہ ہوگا، اسے پتہ چلے گا غم کیا ہوتا ہے۔ کسی کو غصہ دلا دیں تو اسے پتہ چل جائے گا غصہ کیا ہوتا ہے، کسی کو کوئی خوشی نصیب ہو تو اسے پتہ ہوگا کہ خوشی کیا ہوتی ہے۔ کتابیں لکھنے، کیفیات جو ہیں یہ الفاظ میں قید نہیں کی جا سکتی، اور انہیں جتنا بھی لکھتے جاؤ سمجھائی نہیں